پہلا درجہ. اس کے بعد وضو کو بھی بڑے اہتمام سے کرنے کی ضرورت ہے. باقاعدہ وضو ایک عبادت ہے. اس کے لیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنے لوگ ہیں جو بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ العظیم الحمدللہ دین اسلام. یا اصل تو یہ پکانے کوئی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھیے. بلکہ بعض ائمہ تو اس کے وجوب کی طرف گئے ہیں. حناف میں سے علامہ ابن حمام بھی بسم اللہ کے وجوب ہونے کے واجب ہونے کے قائل ہیں. وضو کے اندر اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دعائیں جو ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ ہم وضو کے لیے بیٹھتے ہیں. ادھر سے وہ بیٹھا ہے یہ بات ہو رہی ہے, ادھر سے بیٹھا ہے, ادھر نل چالو کر دیا, نل میں سے پانی گرتا جا رہا اور باتیں ہو رہی ہیں. اور ہاتھ یہ دیکھ رہا ہاتھ یعنی ہاتھ دھوتے وقت اس کی طرف بھی اس طرح دھونا بسم اللہ الرحمن. اور پھر بہت سی کتابوں میں جو ہے ہر عضو کو دھوتے وقت جو دعائیں بتلائی گئی ہیں. ہاتھ دھوتے وقت یہ پڑھو, چہرہ دھوتے وقت یہ پڑھو, کلی کرتے وقت یہ پڑھو, ناک میں پانی ڈالتے وقت یہ پڑھو, سر کا مساح کرتے وقت یہ پڑھو, گردن کا مساح کرتے وقت یہ پڑھو, دائیں ہاتھ دھوتے وقت یہ پڑھو, بائیں ہاتھ دھوتے وقت یہ کیا گویا اس وضو کے دوران ہماری پوری توجہ ہے اس کی طرف, اللہ کی طرف. یہ نہیں کہ وضو ہو رہا ہے, وضو کی کوئی حیثیت ہی نہیں, باتیں ہو رہی اور وضو ہو رہا نہیں. وضو کی بہت سی جگہوں پر تو مسجدوں میں حوض کے بعد لکھا وضو کے درمیان دنیا کی باتیں مت کرو. وہ پڑھتے ہو رہے ہیں اور باتیں چل رہی ہیں. جیسے نو پارکنگ لکھا ہوا اور وہیں پارک کر دیا, ایسا ہمارا حال مزاج بن گیا ہے قانون کے خلاف کرنے کا. یہ جو ہے یہ وضو کہ آپ استنجے کے وقت سے ایکٹیو ہو جاؤ نماز کی یہ کرنے کے بعد. استنجے کے بعد جب وضو کا مرحلہ آیا, وضو میں بھی پانی زیادہ استعمال مت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افل وضو صرف, کیا وضو کے اندر فضول خرچی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ہاں, ولو كنت علی نہر جاری, تم بہنے والی نہر پر بیٹھ کر وضو کر رہے ہو تو بھی ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرو گے تو فضول خرچی ہوگی. شریعت اس کی اجازت دیتی نہیں ہے. وضو کے مکروہات جہاں پکانے لکھے ہیں وہاں اسراف, ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا, وہ بھی اپنا ہو تو. مسجد کا ہے, وقف کا ہے تو در مختار میں لکھا ہے حرام ہے, مکروہ نہیں بلکہ کیوں, اس لیے کہ مسجد میں یہ پانی جو ہمیں دیا گیا وضو کے لیے, تو جو چیز جس ضرورت تتقدر ہو بقدر ضرورت قاعدہ ہے, ضرورت کی مقدار ہوا کرتی ہے. تو پانی جتنا وضو میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو اتنا استعمال, اس سے زیادہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں. اسی لیے ہمارے حضرت مولانا شاہ برار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں تو جہاں ٹنکی کے نل کے اوپر وضو کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی, وہاں لوٹے رکھے رہتے تھے, بس لوٹے میں پانی لو اور وضو کرو. اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا چھٹا میں جب حضرت اپنے کمرے میں سے لوٹا لے کر آتے تھے اور وہاں سامنے چھٹا کے صحن کے اندر نالیاں نل لگے ہوئے ہیں, جو لوگ وہاں گئے ہیں جانتے ہیں, وہاں اسی نل میں سے لوٹے میں پانی لے کر لوٹے سے وضو کرتے تھے. کبھی نل سے براہ راست سے وضو کرتے ہوئے میں نے ہمارے حضرت کو نہیں دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ نل سے وضو کرنے میں اسراف ہو ہی جائے گا, ہے نا. آپ نل کھلا رکھیں گے چاہے تھوڑا, پھر بھی اب یہ جتنی دیر تک آپ نے منہ دھویا اتنی دیر تک نل کا پانی نیچے گر رہا ہے, اور جو لوگ پورا کھولتے ہیں ان کا تو کیا کہنا ہے. وہ تو ایک وضو کے لیے میں سمجھتا ہوں 10 بالٹیاں پانی بہاتے ہیں. جو کام ایک لوٹے سے ہوتا تھا ہم گویا اس کے لیے 100 لوٹے استعمال کر رہے ہیں. آج حکومتیں کہہ رہی ہیں پانی کو زیادہ استعمال مت کرو, پانی بچاؤ, بجلی بچاؤ. ہمیں تو شریعت نے پہلے سے یہ حکم دے رکھا ہے کہ بھائی پانی بچاؤ. اور یہ اسراف جو ہے یہ کہنے کو تو مکروہ ہے. ایک مرتبہ ہمارے حضرت کی مجلس میں, وہاں اثر کے بعد مجلس ہوتی تھی چھٹا کے اندر, جو لوگ پڑھے ہیں دارالعلوم دیوبند میں وہ جانتے ہیں, جاتے تھے, طلبا بھی ہوتے تھے اثر کی مجلس میں, تو بہت طلبا سوال کرتے تھے حضرت سے, حضرت جواب دیتے تھے. تو عام طور پر طلبا کے سوالات کو حضرت کے سامنے حافظ طیب صاحب دامت برکاتہ ہیں, حضرت شیخ الاسلام کے خلیفہ ہیں اور بڑے آدمی ہیں, وہاں حضرت کی مجلس میں ہمیشہ آتے نابینا ہیں. تو وہ طلبا ان کو کہتے تھے, وہ سوال پیش کرتے تھے. تو کسی نے کہا حافظ صاحب نے حضرت سے پوچھا
کہ حضرت یہ پانی میں وضو میں پانی زیادہ استعمال کرتے اس کا کیا نقصان ہے؟ حضرت نے جواب فرمایا کہ وہ مکروہ ہے. کہ نہیں، یہ نہیں پوچھتا کہ اس کا حکم کیا ہے. حافظ صاحب وہ بھی جو اندر بہت نقطے نکالا کرتے تو بہرحال تو یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، نقصان کیا ہے. حضرت نے کہا اس کا نقصان یہ ہے کہ آدمی کی نماز میں سے خشوع ختم ہو جاتا ہے. ادھر وضو کا ایک مکروہ. آج ہماری نمازوں میں خشوع نہ رہنے کے جو مختلف اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نہ وضو کے اندر کتنا پانی بہا دیتے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ ہے کیسی ایک معمولی سی چیز کہاں اثر پہنچا اس کا، ہم نے کوتاہی کہاں کی اور نقصان کتنا بڑا اٹھایا. اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مقدمات ہیں نماز کے ان کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے.